بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کی عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ تاریخ اور عقیدے، حقیقت اور مفروضے کے بیچ یہ توازن برقرار رکھنے کی بھرپور کوشش میں جہاں مغالطے کا گمان ہو تو باقاعدہ اس کا اظہار بھی کرتے ہیں۔ یہ کسی بھی تاریخ دان کی ایسی خاصیت ہے جو آج کے انتہائی جدید دور میں بھی جبکہ ہر چیز کئی طرح سے چھاپی ہوئی مل جاتی ہے اتنی ہی ناپید ہے جتنی کہ اس دور میں تھی۔ ایک مرتبہ پھر یہ بات قابل ذکر ہے کہ ان اصحاب کو صرف زبانی بیانات سے کام لینا پڑا تھا، اسی وجہ سے ان تواریخ میں انہوں نے متضاد بیان کو بھی شامل کیا ہے اور فیصلہ کرنے کا اختیار پڑھنے والوں پر چھوڑ دیا ہے، مگر اس کا کسی بھی طرح سے یہ مطلب نہیں کہ ان کا مقصد کسی بھی صورت ابہام پیدا کرنا تھا۔ ابہام سے بچنے کے لیے جہاں پر ضرورت محسوس ہوئی انہوں نے اپنا نقطہ نظر واضح طور پر الگ سے بیان کیا۔ مثال کے طور پر ابن اسحاق کی لکھی تاریخ میں آپ کو جا بجا ایسا گمان ہے کہ مجھے ایسا بتایا گیا وغیرہ جیسی سطور ملیں گی۔ اسی طرح جہاں پر کئی عینی شاہدین کے بیانات میں تضاد نظر آتا ہے تو وہ اس کو یوں لپیٹ کر کے خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ ان میں سے جو بیان درست ہے آگے بڑھ جاتے ہیں، گویا اس بابت وہ اپنی معذوری علمی بے بسی کو بھی واضح کر دیتے ہیں۔ تاریخ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی دوسری شخصیت کی زندگی بارے اگر اتنا کچھ لکھا گیا وہ بھی یوں کہ ان کی شخصیت پھر بھی ایک بھید ہی رہی تو وہ عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ مگر عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملے میں یہ ہے کہ پچھلی چند دہائیوں میں کئی عالمانہ مکالمے پیش کیے گئے ہیں، بحث کی گئی ہے کہ ان کوششوں کے نتیجے میں آج ان کا ایک انسانی خاکہ مل جاتا ہے۔ حضرت عیسیٰ سلام اللہ علیہ کے بارے میں یہ مقالات نہ صرف ان کے دور درپیش حالات کو واضح کرتے ہیں بلکہ ان کی مدد سے اس شخصیت اور اس کے اپنے زمانے اور رہتی دنیا تک اثرات کا بھی بخوبی جائزہ لیا جا سکتا ہے۔ اس کاوش میں عالمین نے تاریخ میں بیان کردہ داستانوں، سیاسیات، علوم میں مذاہب سے کئی بڑھ کر نفسیات کا سہارا لیا ہے، جس سے حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی شخصیت اور ان کا پیغام زیادہ واضح ہو جاتا ہے۔ یوں عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق جب اس طرح اس زمانے کی مطابقت میں دیکھنے کی کوشش کریں تو وہ ہمیں اپنے جیسا ایک شخص مگر ہر لحاظ سے غیر معمولی انسان نظر آتے ہیں۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بیچ ممالس غیر معمولی ہے۔ دونوں ہی سماجی ناانصافی کا شکار رہے، دونوں ہی پر وحی اتاری گئی اور دونوں شخصیات نے اپنے زمانے میں رائج نظام کو للکارا۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام کے ہاں عقائد ویسے ہی بیان کیے گئے ہیں جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بالترتیب بیان کیے، یا دونوں کے لیے تاریخ ایسے ہی کھلتی ہے جیسے کہ در حقیقت پیش آئی، یعنی عقائد اور تاریخ کے بیان ریل کی پٹری کی طرح ایک ساتھ چلتے ہیں مگر جا بجا ایک دوسرے سے بہت دور بھی نکل جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان سے منسوب معجزات اور کرامات بھی جب بیان کیے جاتے ہیں تو گویا وہ بیان کرنے والے کی مرضی منشا کے مطابق ہے، یعنی کہ جیسے ہی وہ چاہتا تھا کہ ہوا کرے، اگرچہ ایسا نہ ہوا۔ حتیٰ کہ قرآن میں بھی جا بجا ان اصحاب کو پیش آنے والے واقعات کا بیان کسی معجزے یا کرامت کے طور پر نہیں کیا گیا، پھر بھی لوگوں کو ایسا محسوس ہونا انسانی فطرت کے عین مطابق ہے۔ یہاں جب ہم دوسری جانب انہی واقعات کو عقائد کی روح سے دیکھیں تو پھر یہ ایمان کا معاملہ بن جاتا ہے، ان کو جو کا تو ماننا لازم ہو جاتا ہے۔ جن واقعات کو ہم معجزے کہتے ہیں عقل پسندوں کے لیے یہ شاید افسانوی حیثیت رکھتے ہوں، مگر بحیثیت ایمان رکھنے والے کے لیے اس ناممکن پر یقین رکھنا کڑے امتحان کا جیسا ہے۔
یہ واقعات عقیدے کا طول بن جاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلامی قدامت پسند نظریے اس بات پر مصر ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ایک نبی رسول کی پیدائش تھی۔ وہ شروع سے ہی پیغمبر خدا تھے اور یہ ان کی قسمت میں پہلے ہی سے لکھ دیا گیا تھا۔ اگر ایسا ہے تو پھر نبی کریم علیہ السلام کی اپنی کوئی زندگی نہیں تھی۔ اس طرح تو ان کی ساری عمر بس ربانی حکم میں جو وقت کے ساتھ کھلتا چلا جاتا ہے، ان کی اپنی جد و جہد، کوشش اور مشقت بے معنی ہے۔ دوسری طرف ان سارے تضادات اور اختلافات جو کسی بھی انسان سے متعلق ہو سکتے ہیں، اس صورت میں ان کو ہیچ ہو جانا چاہیے۔ کچھ لوگوں کے خیال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی امر مطلق تھی، یوں ان کی کوئی بھی سوانح حیات ہو، وہ لکھنا، پڑھنا اور سمجھنا بالکل بے سود ہے۔ یہاں کوئی دوسرے لوگ بھی ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ پیغمبر کی زندگی کوئی معجزہ یا کرامت نہیں بلکہ ایک جد و جہد کا نام ہے، اور اس کا حاصل اسلام کا آفاقی پیغام اسی جد و جہد کا ثمر ہے۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔